नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम 22वां पारा शुरू करते हैं और इसकी आयत नंबर 32 हम देखते हैं कि मर्दों के साथ मामला करते वक्त औरतों का अंदाज़े गुफ्तगू किस तरह का होना चाहिए। ऐसे लहजे में बात करें कि कोई भी मर्द शक में मुब्तला ना हो। वाहम मर्दों के साथ मामला करते हुए सीधी बात करें कि किसी को कोई गलतफहमी ना हो। बात के अंदाज में बहुत वजाहत हो कि मर्द इसकी तरफ माइल ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 किस्म की औरतों के बारे में कहा कि वो जन्नत की खुशबू को नहीं पा सकेंगी। और वो औरतें कौन हैं? लिबास पहन कर भी नंगी हों, बारीक लिबास में हों, मर्दों को माइल करें अपनी तरफ, ऊँट की कोहान की तरह सर बुलंद करती हों। आयत नंबर 33 में है कि औरत घर से किस तरह निकले। सादगी के साथ निकलें, ज़ेबो ज़ीनत ज़ाहिर ना करें, बावकार अंदाज हो और ऐसे निकलें कि लगे अपने काम और ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए निकलती हैं। अल्लाह ताला ने अहकामात हमें मुश्किल में डालने के लिए नाफिज नहीं किए, बल्कि अल्लाह के अहकामात हमें मुश्किल में डलने से बचाते हैं ताकि ज़ाहिर व बातिन दोनों तरह की पाकीज़गी हासिल हो जाए। और इस आयत में अहले बैत अज़वाजे मुतहरात को कहा जा रहा है ताकि अल्लाह इनका तज़किया करे और इनका तज़किया करके हमारे लिए मिसाल कायम करे। आयत नंबर 34 में बताया जा रहा है कि अल्लाह की आयात को दूसरों तक पहुंचाना और यही नेमत का शुक्र अदा करना है, खुद भी पढ़ना, अमल करना और दूसरों तक पहुंचाना। आयत नंबर 35 से हमें मालूम होता है वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा। किस तरह ये हो सकता है? मर्द और औरतें दोनों अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करें, मरते दम तक करें, खुशी गमी हर हाल में ज़िक्र करें, दिल व ज़ुबान दोनों से करें। आयत नंबर 36 में है किसी मर्द व औरत के पास ये इख्तियार हासिल नहीं कि अल्लाह और रसूल के अहकामात और फ़ैसलों को बदल सकें। किसी मर्द और औरत के पास अल्लाह व रसूल का फ़ैसला आए तो ये ज़िम्मेदारी है कि समेना व अताना कहे। आयत नंबर 37 में है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरना चाहिए, लोगों का डर दिल से निकाल दें। आयत नंबर 38 में है कि अल्लाह का हुक्म तयशुदा है, अल्लाह के फ़ैसले पर अमल करना हमारी अब ज़िम्मेदारी है। आयत नंबर 40 में बताया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 3 बातों की वजाहत अल्लाह ने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के हकीकी बाप नहीं, अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म हो रही है, आखिरी रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दीन को मुकम्मल किया गया। आयत नंबर 43 में है कि रहमत किसकी तरफ से मिलती है? अल्लाह ही की तरफ से रहमत मिलती है। फ़रिश्ते हमारे लिए रहमत की दुआ करते हैं क्योंकि वो अर्श को थामे हुए हैं। हमारी तस्बीह करने पर वो हमारे लिए दुआ करते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि फ़रिश्ते हमारे लिए रहमत की दुआ करें तो हमें लग़्व से दूर रहना चाहिए, फ़जूल बातों से दूर रहें हम। अब ज़िक्र व अज़कार के फ़वाइद क्या हैं? तिलावत व अज़कार गुमराही से बचाते हैं, डिप्रेशन दूर करते हैं, तारीकी से इंसान रोशनी की तरफ आता है, मायूसी ख़त्म हो जाती है और दिल को सुकून हासिल होता है। आयत नंबर 53 में है कि दावत में जाने की अल्लाह ताला ने आदाब बता दिए हैं और वो आदाब क्या हैं? उस वक्त जाना जब बुलाया जाए, जब खाना तैयार हो जाए तो फिर जाएं, खाना खाकर ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। और हिजाब का मकसद बयान किया गया है कि दिल की पाकीज़गी इख्तियार होती है, तकवा पैदा होता है, गलत ख्याल नहीं आते, असल बुराई से औरत बच जाती है, औरत हिफाजत में रहती है, मर्द व औरत फितने में मुब्तला नहीं होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह की क्या वजाहत बताई? गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटके और तुम इसको बुरा जानो कि लोगों को पता चल जाएगा कि ये गुनाह है।
آیت نمبر 56 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ہمارے لیے رحمت ہیں، اس لیے درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ اس کی وضاحت ہمیں ایک حدیث سے ملتی ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ اس وجہ سے جنت کا راستہ گم کر بیٹھتا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر درود شریف بھیجے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 بار رحمت، 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند۔ کوئی دعا نہ مانگے، صرف درود شریف بھیج دے تو ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ آیت نمبر 57 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے مومن مرد و عورت کو بلا وجہ تکلیف دینا جرم ہے۔ بہتان لگانا، شک کرنا یہ انتہائی غلط رویہ ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اس کی پکڑ ہوگی۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی عورتوں کو بھی یہی حکم دے رہے ہیں۔ اور اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟ مسلمان عورت کی شناخت ہے پردہ، وہ ستائی نہ جائے، مذاق نہ بنایا جائے اور کسی کو بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ حجاب کو ازواج مطہرات کے لیے ہی مختص کرتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں اور نہ ہی غور و فکر کرتے ہیں، اور لوگ حجاب کو پرانے دور کی ایجاد سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ حکم تمام امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے نافذ ہوا ہے۔ اب حجاب کس طرح کا ہونا چاہیے؟ ایسی چادر جس میں جسم کے اعضاء نظر نہ آئیں، سینے، ہپس، چہرے اور باقی اعضاء کو جو کور کر سکے۔ آیت نمبر 66 میں ہے کہ قیامت کے دن جب کچھ لوگوں کے منہ آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ و رسول کے حکم کی اطاعت کی ہوتی۔ آیت نمبر 70 میں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا کے 2 فوائد بتائے جا رہے ہیں۔ اللہ اعمال ہمارے درست کر دے گا، اللہ ہمارے قصور درگزر کر دے گا۔ سورۃ سبا آیت 1، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے دنیا و آخرت میں حمد و ثنا صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ آیت نمبر 5 میں بتایا جا رہا ہے جو لوگ اللہ کی آیات کو نیچا دکھانے کی سعی کرتے ہیں ان کا انجام بتایا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کے لیے بدترین قسم کا اور دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر جو فضل کیے ان کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کی آواز خوبصورت تھی، اڑتے پرندے ٹھہر جاتے، پہاڑ ساتھ مل کر زبور پڑھتے، لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا گیا، انہوں نے زرہیں بنائیں، لوگوں کو جنگ سے محفوظ کیا۔ آیت نمبر 13 میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کیا کچھ تعمیر کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام جو بھی چاہتے وہ جنوں سے بنواتے، اونچی عمارتیں، تصویریں، حوض بڑے بڑے جیسے لگن، بھاری جمی ہوئی دیگیں وغیرہ۔ آیت نمبر 14 میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی موت کا جنات کو پتہ نہ چلا۔ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی کیا بات ہے؟ موت ایک حقیقت ہے، موت نے کسی کو نہ چھوڑا، چاہے کوئی جتنا بھی بڑا ہو، جو چیز بلند ہو اسی کو نیچے آنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جنات غیب کا علم نہیں جانتے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا ان کو نہ معلوم ہو سکا۔ آیت نمبر 15 میں قوم سبا کے قصے میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ قوم سبا نے نعمتوں کے باوجود منہ موڑا، شکر ادا نہ کیا۔ اللہ نے ان کو باغ اور نعمتوں سے نوازا تھا اور ان کی یہ نعمتیں ختم ہو گئیں اور عذاب آیا۔ ہمیں بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 34 اور 35 میں ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اور اولاد کی کثرت انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، اس لیے ان چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیں، ان چیزوں کے متعلق نہ پوچھا جائے گا اور جزا و سزا کا دار و مدار اعمال پر ہے۔ آیت نمبر 37 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے مال اور اولاد کس طرح اللہ کے قرب کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اولاد کو نیک راستے پر لگائیں، مال کو اللہ کی راہ میں لگائیں، صدقہ جاریہ کریں، ایسا عمل دوسروں کو دیں جو ان کی دنیا و آخرت میں کام آئے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لوگوں کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں، اور وہ لوگ کون ہیں؟ نرم کلامی کرنے والے، کھانا کھلانے والے، رات کو اٹھ کر عبادت کرنے والے یعنی تہجد پڑھنے والے۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 6 ہے۔ اس میں شیطان کو دشمن کہا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اور اس کا گروہ کوشش میں رہتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جائے کہ وہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کریں۔ آیت نمبر 10 میں ہے، عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے، اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اب کون سے کام کرنے سے عزت حاصل ہوتی ہے؟ گناہوں سے بچنے سے عزت ملتی ہے۔ اللہ کی تسبیح، تلاوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے ذکر و اذکار، اچھے عمل، یہ تمام کام کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے۔ آیت نمبر مثال میں ہمارے لیے کیا حکم میں ہے؟ ایک پانی میٹھا اور دوسرا تلخ ہے۔ انسان کا واسطہ بھی نرم مزاج اور سخت مزاج لوگوں سے پڑتا ہے، اس لیے خود کو تیار رکھیں، برداشت پیدا کریں، ہمارے لیے سبق ہے اس میں۔ آیت نمبر 15 میں ہے کہ انسان اور ہر چیز دنیا کی اللہ کی ہی محتاج ہے، ضرورت مند ہیں، امیر غریب، بادشاہ مسکین، ہر کوئی اللہ کا محتاج ہے۔ آیت نمبر 29 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی گئی تجارت کا نتیجہ کیسا ہوگا؟ تلاوت، نماز، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، روزے رکھنا، نیک اعمال، یہ سب اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ اللہ بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرمائے گا، رزق میں اضافہ کرے گا، پریشانی دور کر دے گا۔ اللہ بہت ہی قدردان ہے۔ اب ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم غلط کام کرنے کے لیے تعویلیں تو تلاش نہیں کرتے، اور ہم نے اپنا جائزہ یہ لینا ہے کہ کیا ہم اللہ کے احکامات کو خوش دلی سے قبول کرتے ہیں، اور ہم نے اپنا یہ جائزہ لینا ہے کہ غیر مردوں سے بات کرتے ہوئے میرا لہجہ کیسا ہوتا ہے، اور کیا میں قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار کو سکون قلب حاصل کرنے کا ذریعہ بناتی ہوں، اور میں درود شریف کو کتنی اہمیت دیتی ہوں اپنی زندگی میں، اور کیا یہ میں سمجھتی ہوں کہ حجاب کے احکامات میرے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حجاب کو ہم لوگ اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔